تو یہ آیت کریمہ آیت نمبر 61 تک میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے. آیت نمبر 47 سے لے کر کے 61 تک تقریباً 15 آیات میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے. ان آیات میں جو اہم باتیں ہم نے سیکھی ہیں، سب سے پہلی چیز ہم نے یہ جانی کہ خود اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی صفائی اور پاکیزگی بیان کرنا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا، یہ شریعت میں منع ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کون کتنا پاک اور صاف ہے. دوسری چیز کہ قرآن میں معنوی تحریف کرنا، قرآن میں یعنی ایک ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ جو ہے قرآن کو تبدیل کرنا، تو یہ تو کوئی نہیں کر پائے گا، اللہ نے اس کی حفاظت کی گارنٹی لی ہے. لیکن قرآن میں معنوی تحریف کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شرک جو ہے وہ ناقابل معافی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا. چوتھی چیز یہ معلوم ہوئی کہ علم کے باوجود اگر انسان کفر اور باطل کا راستہ اپنائے تو یہ زیادہ بڑی گمراہی ہے اور یہ زیادہ وعید والا کام. اس لیے اللہ نے اہل کتاب کے علماء کا ذکر کیا کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور اس کے باوجود وہ بتوں کے اوپر اور طاغوت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. ایک چیز یہ پتہ لگی کہ جہنم میں جو عذاب ہوگا وہ مسلسل ہوگا، کنٹینیو ہوگا، پرماننٹ ہوگا، اس سے نجات ملنے والی نہیں ہے. انسان کی چمڑی جلے گی، پھر اللہ دوسری چمڑی دے گا، پھر اس کو جلایا جائے گا، یعنی بار بار وہ اذیت اور ٹارچر انسان کو جہنم میں جھیلنا پڑے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. اس کے بعد ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ نے کہا کہ جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. عدل کیا ہے؟ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے. ظاہر ہے کہ شریعت کی روشنی میں جو فیصلہ کیا جائے، ما انزل اللہ کی روشنی میں جو فیصلہ کیا جائے وہی عدل ہے. تو یہاں عدل سے مراد کیا ہے؟ ما انزل اللہ، کہ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرو. اور ایک چیز یہ پتہ لگی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، حاکم کی اطاعت، علماء کی اطاعت، فقہا کی اطاعت یہ مشروط ہے، یہ کنڈیشنل ہے کہ اگر ان کی بات اللہ اور اس کے رسول کے موافق ہے، ان کی کتاب و سنت کی روشنی میں ہے، تب ان کی اطاعت کی جائے گی. اگر وہی کہیں پر وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں تب وہاں پر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی لعنت کے اسباب سے بچنا چاہیے، ہر ایسے کام سے بچنا چاہیے جس پر اللہ کی لعنت جس کی وجہ سے نازل ہوتی ہو. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، جس پر اللہ لعنت کرے اس کا کوئی مددگار آپ کو نہیں ملے گا. جنت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اس میں پاک باز بیویاں ہوں گی. دنیا کی عورت کے فتنے سے ایک انسان کو بچنا چاہیے یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس بچنے کے عوض میں جنت میں پاک صاف بیویاں انشاءاللہ عطا فرمائے گا، جن کو ازواج مطہرۃ کہا گیا. تو یہ تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 سے لے کر کے 61 تک کی سب تفسیر. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم آیت نمبر 62 کی تفسیر اور اس کے آگے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.